ملک کے وسیع مفاد میں 27ویں ترمیم کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کی. تمام اتحادی جماعتوں نے اس قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا. وزیراعظم کا حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیے میں خطاب. کہا جتنے سنگ میل حاصل کیے وہ حکومت اتحادی جماعتوں کے تعاون کا نتیجہ ہے. 27ویں ترمیم کل سینٹ سے منظور کروائی جائے گی. سینٹ کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا. ایجنڈا جاری. 27ویں آئینی ترمیم پر قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کی رپورٹ پیش کی جائے گی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کریں گے. سینٹ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا. اور 27ویں ترمیم اب بھی منظور ہونی ہے. ہو سکتا ہے کوئی مزید ترمیم ہو جائے. میری رائے کے مطابق CDF کا عہدہ آرمی کے پاس ہی رہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں نیوی اور ایئر فورس کی آپریشنل صلاحیت انہی کے چیفز کے ماتحت ہوں گی. جنگ یا اسٹریٹجک فیصلے کی صورت میں سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں. اور کوآرڈینیشن پلاننگ کے لیے CDF کا اس کا مضبوط آپریشن ہیڈ کوارٹر ضروری تھا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا عہدہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کہتے ہیں ترمیم سے اداروں میں توازن بگڑے گا نہیں بلکہ اداروں کی استعداد بڑھے گی. ترمیم کے بعد بھی نیول اور ایئر چیف اپنی فورسز کے کمانڈر ہوں گے. CDF کا عہدہ اداروں کے درمیان مضبوط حکمت عملی کے لیے استعمال ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے فوجداری مقدموں میں استثناء لینے سے انکار کر دیا. مجوزہ بل میں صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کے لیے استثناء کی تجویز تھی. وزیر اعظم کی ہدایت پر مسلم لیگ ن نے وزارت عظمیٰ کے لیے استثناء کی تجویز واپس لے لی. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا یہ شق کابینہ اجلاس سے منظور آئینی مسودے کا حصہ نہیں تھی. چند سینیٹرز نے یہ تجویز شامل کی. منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے بھی استثناء لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا عوام کا منتخب نمائندہ پہلے اور عہدیدار بعد میں ہوں، کوئی استثناء نہیں چاہیے. نون لیگ اور اتحادی فیصلہ کر چکے کیا ترمیم کرنی ہے. NFC اور صوبائی خود مختاری کے معاملے پر نورا کشتی ہو رہی ہے. سینیٹر علی ظفر کا ایوان بالا میں اظہار خیال. کہا پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دی گئی تاکہ وہ قوم کو بتا سکے ہم نے NFC بچا لیا. سب کچھ طے ہونے کے بعد ٹویٹ کے ذریعے پتہ چلا 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے. اس ایوان کے ذریعے سپریم کورٹ کا جنازہ نکالا جائے گا. PTI اس کی مخالفت کرے گی. تحریک انصاف نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا مطالبہ کر دیا. آئین بچانے کے لیے جو قربانی دینا ہوگی دیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں تحریک کا آغاز ہوگا اتنی چیخ پکار ہوگی کہ اقتدار کے ایوان لرز اٹھیں گے. PTI رہنما اسد کیسر نے کہا آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ملک کا نقصان ہوگا. ایسی قانون سازی کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی. کسی کی دھونس دھمکی سے قانون سازی نہیں رکے گی. جب دلائل نہ ہوں تو PTI کی طرح دوڑ لگا دی جاتی ہے. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی کافی چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے، بس کچھ چیزوں پر بات چیت چل رہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم پر سب نے متفقہ طور پر رائے دی. یہ ملک کے لیے خوش آئند ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں آرٹیکل 243 سمیت سب چیزوں پر متفقہ فیصلے ہوئے. MKM کے سینیٹر جاوید حنیف نے کہا ہماری تجاویز 27ویں آئینی ترمیم کا ہی حصہ بنیں گی. قیادت سے مشاورت کے بعد دوبارہ تجاویز لائیں گے. بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر منظور کاکڑ کا کہنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہم سے وعدہ کیا گیا تھا آئندہ ترمیم میں بلوچستان اسمبلی کے نشستیں بڑھائیں گے. فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہے گا، مراعات بھی ملیں گی. آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا. مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تا حیات وردی اور مراعات حاصل ہوں گی. اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے. حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ. آرٹیکل 248 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا.
پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا بھی نہیں جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام۔ متن کے مطابق سہیل آفریدی نے جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی گفتگو کی۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا۔ مذاکرات امن کے لیے ہیں، کمزوری کے لیے نہیں۔ طالبان حکومت کو دہشت گردوں کی حمایت سے باز آنا ہوگا۔ افغان طالبان وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کریں۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ طالبان حکومت دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرے، الزامات کے بجائے تعاون کا راستہ اختیار کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا پاکستان نے ترکی اور قطر کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ طالبان حکومت سے توقع تھی وہ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کرے گی۔ افغان طالبان حکومت نے وعدوں کے باوجود کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ جو کوئی دہشت گردوں کی معاونت یا پناہ دیتا ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ طاہر شمشاد مرزا کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو دورہ سعودی عرب میں یہ اعزاز دیا گیا۔ جنرل طاہر شمشاد کی سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات، عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت، دو طرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاکستان کے سیکرٹری مذہبی امور عطاء الرحمان نے گزشتہ شب جدہ میں حج معاہدے پر دستخط کیے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی پاکستانی حجاج کو اعلیٰ معیار کی سہولتیں دی جائیں گی۔ سعودی حکومت کی ہدایات پر انتظامات مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایف آئی اے پشاور نے جعل سازی سے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ نادرہ ریجنل آفس پشاور سے 4 ملزمان گرفتار، صدیق اللہ، سمیع اللہ، فیاض خان اور یونس خان کو دھر لیا گیا۔ گرفتار ملزم صدیق اللہ افغان شہری ہے، جعلی دستاویزات کے ذریعے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گرفتار ملزم یونس خان نے خود کو افغان شہری کے والد کے طور پر نادرہ میں پیش ہو کر جعل سازی میں کردار ادا کیا۔ اسلام آباد کے کال سینٹر سے ماہانہ کروڑوں روپے بھتہ اور غیر قانونی دھندے کی پشت پناہی کے الزامات، ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ این سی سی آئی کے مزید 13 افسروں کے خلاف کرپشن اسکینڈل میں ہوش ربا انکشافات۔ راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر سے ماہانہ 1.5 کروڑ روپے لیا جاتا تھا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر کی ٹیم رقم فرنٹ مین حسن امیر سے وصول کرتی تھی۔ افسران نے مبینہ طور پر ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک 12 ملین وصول کیے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں کال سینٹر پر چھاپے کے بعد ڈیل طے کی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے ہتھیاروں کے کنٹرول اور جوہری سلامتی سے متعلق 4 قراردادیں منظور۔ پاکستان کے مستقل مشن کے مطابق ان قراردادوں میں علاقائی تخفیف اسلحہ، اعتماد سازی اور جوہری سلامتی کی یقین دہانیوں کے اقدامات شامل ہیں۔ قراردادوں کا مقصد جوہری اسلحے کی تخفیف اور عالمی سلامتی کے اقدامات کو تقویت دینا ہے۔
जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली फजाई हमले जारी, खान यूनुस और रफा में मकानात मिस्मार, शहदा की तादाद बढ़ने लगी। इमदादी कारकुन मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ, हालिया हमलों में शहीद होने वालों की 9 लाशें निकाल ली। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से तजावुज कर गई। स्लीपी जो बाइडेन के ताने मारने वाले सदर ट्रंप खुद लंबी तान कर सो गए। ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान अमेरिकी सदर की आंख लग गई। वायरल वीडियो पर कैलिफोर्निया के गवर्नर का तंज, कहा नींद में डूबा डॉन फिर आ गया। व्हाइट हाउस ने वजाहत दी कि सदर ट्रंप सोए नहीं, बस कुछ देर के लिए थकन तारी हुई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट, एक्स पर लिखा, ये शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में मुनाकिद हो रहा है, जहां सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है। जब तक इंसानी हुकूक की ये खिलाफ वर्जियां जारी रहेंगी, कोई भी अमरीकी ओहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। अमेरिका में शटडाउन पर डेमोक्रेटिक अरकान की गैर मामूली सेशन की तैयारी, सदर ट्रंप का समझौता न करने का इशारा। शटडाउन से हजारों परवाजें मुतासिर, मुसाफिर परेशान हैं, मुलाजमीन बगैर तनख्वाह काम कर रहे हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी, 4 अफराद हलाक, 13 जख्मी। बेकाबू गाड़ी बार के बाहर लोगों को रोनती हुई इमारत से जा टकराई, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं, हमारे 3 एजेंडे हैं, तालीम, तालीम और तालीम। फख्र है कि WMO की तालीम के फरोग समेत दुनिया भर में समाजी सरगर्मियां जारी हैं। 9 स्कूल्स की ओनरशिप ले ली है, जिनमें 10,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। हमारा मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोजा सालाना इजलास खत्म हो गया। इजलास में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने पेट्रोलियम चीफ मुकर्रर करने पर मेमन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का शुक्रिया अदा किया। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम का काबिल दीद खेल, अल नसर ने इवेंट में लगातार 8वीं फतह हासिल कर ली। नियोम को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने भी एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। उम्र 38 साल, खेल जानदार नोवाक जोकोविच ATP टूर चैंपियन बन गए। सर्ब स्टार ने अतालवी हरीफ लोरेंजो को हराकर हेलेनिक टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। जोकोविच ने अपने बेटे के साथ ट्रॉफी वसूल की।